کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الاجمعین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما۔ علی اسٹوڈیوز کی جانب سے ماہ محرم الحرام ایام عزا کی ٹرانسمیشنز جس طرح سے مسلسل ذاکرین حسین، علماء کرام اور اسکالرز حضرات نے اپنے اپنے انداز میں وہ تعلیمات حسینی جو کہ 14 صدیوں کے فاصلے سے ہم تک پہنچ رہی ہیں، وہ پیغامات کربلا جو کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی میراث، جو ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی میراث ہیں، وہ تعلیمات کربلا، وہ پیغامات کربلا جو 14 صدیوں سے عزائے حسینی سے، منبر حسینی سے بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور اس 1443 ہجری کے ماہ محرم الحرام ایام عزا ہم 8 دن گزار چکے، اور آج نویں محرم الحرام ہے، اور کل اس وعدہ حسین جو کہ بارگاہ رب العزت سے سید الشہداء کا وعدہ، جو سید الشہداء کا اپنے جد اکرم، اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا عہد اور وعدہ، اور وہ سید الشہداء کا عہد کہ میں جو نکلا ہوں تو میں کسی فتنہ اور خود پسندی کے لیے نہیں، بلکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس وعدہ حسینی کی تکمیل کا روز عاشور جو انشاءاللہ کل ہوگا، مگر آج کی حد تک کچھ پیغامات، کچھ ضروری نکات جن کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہم نے اپنی گزشتہ روز کی گفتگو جو کہ 8 محرم الحرام کی مناسبت سے تھی، اور اس میں ہم نے جہاں سید الشہداء امام حسین علی مقام کے چیدہ چیدہ خطبات کا تذکرہ کیا، جو کہ سرزمین کربلا معلیٰ پر سید الشہداء نے ارشادات بیان فرمائے، اور ان خطبات امام حسین علی مقام کے بعد جو اصحاب حسینی نے جو اپنے اپنے انداز میں رد عمل کا اظہار فرمایا، اپنے اپنے جملات کی شکل میں، اپنے اپنے انداز میں لبیک یا حسین کی جو انہوں نے اپنی تجدید کی، اس کو ہم نے بیان کیا، اور خصوصیت سے سرکار باوفا ابو الفضل عباسی علمدار علیہ السلام کی شخصیت کو ہم نے نہ صرف خراج تحسین پیش کیا، بلکہ سرکار باوفا کے مصائب و علام کا بھی تذکرہ کیا، اور جس ضروری امر پر ہم نے تاکید کی وہ نصرت امام زمانہ علیہ السلام ہے، وہ نصرت امام وقت ہے، جو کہ کربلا کے میدان میں بھی ہر شہید کا مطمع نظر تھا کہ نصرت امام وقت۔ میدان کربلا میں سید الشہداء نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، جو کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بیان فرمایا، کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ میں جاں بازی اور شجاعت کی موت کو ایک سعادت سمجھتا ہوں، اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میرے نزدیک باعث ذلت و حقارت ہے۔ یہ سید الشہداء کا وہ جملہ ہے جو کہ سرکار سید الشہداء نے مقتل کربلا میں بیان فرمایا، اور 14 صدیوں گزارنے کے بعد آج بھی ذہن انسانی کو یہ جملہ جھنجھوڑ رہا ہے کہ ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا مانند ذلت، مانند پستی ہے، اور سید الشہداء نے اسی کو گریز کیا اور راہ حق کو انتخاب کیا سید الشہداء نے، جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی راہ، اور اس راہ پر سفر کرتے کرتے
سرکار سید الشہداء اور ان کے اصحاب اور اقربائے حسینی جس طرح سے میدان کربلا میں 2 محرم کو وارد ہوئے، اور اس کے بعد 2 محرم کے بعد واقعات کا تسلسل، 7 محرم کو پانی کا بند کیا جانا، اور اس کے بعد 8 محرم کے حوالے سے ان واقعات کا تسلسل جس کا ہم نے گزشتہ گفتگو میں ذکر کیا، اور آج 9 محرم ہے۔ 9 محرم جہاں ہم سب جلوس حسینی میں آج مصروف دکھائی دے رہے ہیں، اپنے اپنے شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، جس ملک میں سید الشہداء کے چاہنے والے، سید الشہداء کی محبت کا دم بھرنے والے جہاں جہاں آباد ہیں، جس دل میں انسانیت باقی ہے، وہ آج جلوس حسینی کا میں شریک ہے، جلوس حسینی کا ایک حصہ ہے۔ 9 محرم کو جب عصر کے وقت عمر سعد نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ امام حسین علی مقام کے لشکر پر حملہ کر دیں، تو اس وقت فرزند رسول، فرزند زہرا، جگر گوشہ بطول امام حسین علی مقام اپنے خیمہ کے اندر تشریف فرما تھے، اور اس وقت امام حسین علی مقام اپنے تلوار کی اصلاح فرما رہے تھے، اور اس مقام پر امام حسین علی مقام کو کچھ دیر کے لیے نیند آ گئی، اور اس وقت امام حسین علی مقام نے اپنے نانا پیغمبر اسلام سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں پیغمبر اسلام اپنے نواسے امام حسین علی مقام سے یہ ارشاد فرما رہے کہ آپ بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ اور جب جناب زینب عالیہ، جناب زینب کبریٰ نے ابن سعد کے لشکر کی آمد اور وہ آوازیں سنی، تو جناب زینب کبریٰ اپنے بھائی کے پاس آتی ہیں، شریکت الحسین اپنے بھائی کے پاس آتی ہیں، حسین ابن علی کے پاس، اور فرماتی ہیں قد اقترب العدو منا، فرماتی ہیں دشمن کی فوج ہمارے قریب آ چکی ہے۔ اور جب امام حسین علی مقام نے ان حالات و واقعات کو دیکھا، تو اس وقت امام حسین علی مقام نے سرکار باوفا ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام سے فرمایا کہ اے بھائی، آپ پر قربان جاؤں، فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر ان سے پوچھو کہ ان کی اس پیش روی، ان کی اس پیش قدمی کا کیا مقصد ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ امام حسین علی مقام نے سرکار باوفا کو اس فریضے پر مامور کیا کہ وہ جا کر فوج اشکیا سے یہ دریافت کریں کہ ان کا مقصد کیا ہے، اس پیش قدمی کا ان کا مقصد کیا ہے۔ سرکار باوفا جو ایک بہترین مطیع امام، جو اطاعت امام کی ایک بہترین شخصیت، اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اپنی سواری پہ سوار ہوتے ہیں، اور ابن سعد کے لشکر کے سامنے آتے ہیں، اور اس وقت سرکار باوفا کا ایک مکالمہ ہوتا ہے۔ سرکار باوفا اس وقت اس لشکر سے اس کی آمد کا مقصد پوچھتے ہیں، تو جواب جو سرکار باوفا کو دیا گیا وہ یہ کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ ہماری حکومت کو تسلیم کر لو، وگرنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس جواب کو سن کر سرکار باوفا ایک مطیع امام عاجزی اور انکساری کے ساتھ بارگاہ حسینی میں واپس آتے ہیں، اور ان کی خدمت میں دشمن کی اس پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ اور دوسری جانب جو اصحاب حسینی ہیں، جو امام حسین علی مقام کے ساتھی ہیں، وہ عمر سعد کے لشکر کی جانب مسلسل واض و نصیحت شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جہاں امام حسین علی مقام اپنے خطبات کے ذریعے بار بار اتمام حجت کر رہے ہیں، بار بار فوج اشکیا تک وقت کے امام حجت تمام کر رہے ہیں، وقت کے امام آخری لمحے تک ان تک اپنا پیغام ہدایت پہنچا رہے ہیں، وہاں اصحاب حسینی بھی اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں، وہ بھی اس پیغام حق کو فوج اشکیا تک پہنچا رہے ہیں کہ شاید ان میں سے کسی تک یہ پیغام ہدایت پہنچ جائے اور وہ اس کے اثر کو قبول کر لیں۔ اس موقع پر جناب حضرت حبیب ابن مظاہر، امام حسین علی مقام کے بچپن کے دوست، انہوں نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم، قیامت کے دن تم لوگوں کا بدترین انجام ہوگا کہ تم لوگوں نے خاندان پیغمبر کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، حالانکہ یہی لوگ اللہ کے عظیم بندے ہیں، جو شب زندہ دار ہیں، جو شب کے عبادت گزار ہیں، اور ہر وقت ذکر خدا بندی، ذکر الہی میں مصروف ہیں۔ دیکھیے حضرت حبیب ابن مظاہر کس طریقے سے نہ صرف اپنا بلکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کا تعارف فرما رہے ہیں،
فوجی اشکیا کے سامنے کہ یہ جتنی ہستیاں اس وقت موجود ہیں یہ وہ ہیں جو کہ شب کی عبادت گزار ہیں، اپنے رب سے مناجات میں مصروف رہتے ہیں، اور ہر لمحہ، کوئی ایک لمحے کی بات نہیں ہو رہی، ہر لمحہ یہ ذکر الہی میں مصروف تھے۔ اب جب جناب حضرت حبیب ابن مظاہر کی یہ گفتگو جاری تھی تو ان کی اس گفتگو کو قطع کیا گیا، اور فوجی اشکیا میں سے ایک نے اس طریقے سے حضرت حبیب ابن مظاہر کی اس گفتگو کو روکا ہے۔ اس نے کہا کہ تم جتنی چاہے تعریف کر لو، تم جتنی چاہے تعریف کر لو، یعنی اس نے حضرت حبیب ابن مظاہر کی اس پیغام کے تسلسل کو روکنے کی کوشش کی۔ تو جناب زہیر بن کین نے اس وقت اس سے کہا، اس شخص سے کہا کہ اے عذرا، خداوند عالم نے اس کی تعریف کی ہے اور اسے ہدایت دی ہے، خدا سے ڈر، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نفوس زکیہ کے قتل میں ان لوگوں کی عیانت نہ کر۔ تو جہاں حضرت حبیب ابن مظاہر کے کلام کو قطع کیا جا رہا ہے، وہاں ایک دوسرے اصحاب حسین جناب زہیر بن کین اس کو پھر دوبارہ سے تاکید کر رہے ہیں، اس کو دوبارہ سے پیغام حق کی تائید کر رہے ہیں کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ یہ جو نفوس ہیں، جو کہ نفوس زکیہ ہیں، جو کہ پاک و پاکیزہ نفوس ہیں، ان کے قتل میں لوگوں کی مدد نہ کر۔ اس کے جواب میں اس نے کیا کہا کہ جس نے حضرت حبیب بن مظاہر کے کلام کو روکا تھا، اس نے کہا کہ تو کب سے اہل بیت رسول کی پیروی کرنے لگا ہے، حالانکہ تو ان کا مخالف تھا۔ تو اس وقت جناب زہیر بن کین نے فرمایا کہ تیری بات ٹھیک ہے، لیکن خدا کی قسم نہ تو میں نے امام حسین علیہ مقام کو خط لکھا تھا، اور نہ ہی ان کا کوئی پیغام پہنچا تھا، اور نہ ہی ان سے ان کی نصرت کا وعدہ کیا تھا۔ ہاں، جب راستے میں میری ان سے ملاقات ہوئی اور میری نظر ان کے چہرہ اقدس پر پڑی تو مجھے پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گئے، اور پیغمبر خدا کے نزدیک ان کا جو مقام تھا وہ مجھے یاد آ گیا۔ تو جناب زہیر بن کین نے اس کی رہنمائی جانی فرمائی کہ جیسے ہی میں نے امام حسین علیہ مقام کے چہرہ اقدس کو دیکھا، مجھے پیغمبر اسلام کی یاد آ گئی، اور مجھے ان کا مقام و مرتبہ بارگاہ رب العزت میں ہے، وہ مقام و مرتبہ مجھے یاد آ گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ ان کے اور تمہارے درمیان جنگ ہونے والی ہے، اسی لیے میں نے ان کے ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا تاکہ ان پر اپنی جان قربان کر دی جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے حق کی حفاظت کروں جسے تم لوگوں نے ضائع کر دیا۔ اس دوران امام حسین علیہ مقام نے اپنے برادر جان جناب ابو الفضل عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جائیں، ان لوگوں کے پاس جائیں اور ایک رات کی مہلت طلب کریں۔ امام نے بظاہر ایک رات کی مہلت طلب کی ہے، مگر امام نے فوج اشکیا کو ایک رات کی مہلت دی ہے کہ تم میں سے کوئی اگر پیغام حق کی جانب آتا ہے تو اس کے لیے ایک رات کی مہلت ہے۔ امام اپنے لیے تو آج کی رات مناجات کے لیے بظاہر فوج اشکیا کو ایک زبان میں تو یہ امام حسین علیہ مقام کی جانب سے پیغام جا رہا ہے کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دو، مگر یہ ایک رات کی مہلت در حقیقت فوج اشکیا کی مہلت ہے، اور یہ اصل میں امام حسین علیہ مقام کی جانب سے ایک پیغام تھا جو کہ غیر محسوس طور پر امام حسین علیہ مقام کی جانب سے حر کو دیا جا رہا تھا، کیونکہ حر نے اگلے دن پیغام حق کی طرف پلٹنا تھا۔ وہ حر، جیسا کہ ہم نے سابقہ گفتگو میں کہا تھا کہ وہی حر کہ جس نے 2 محرم کو امام کی سواری کی لگام میں ہاتھ ڈال دیا تھا، امام کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اب یہ عالم تھا کہ 2 محرم کے بعد سے لے کر جب بھی نماز واجب کا وقت ہوتا تھا تو امام کی اقتداء میں وہ نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا تھا۔ اس کی دل کی سرزمین پر انقلاب رونما ہو چکا تھا، اور اس انقلاب کی تکمیل کا امام حسین علیہ مقام کو انتظار تھا، اسی لیے امام حسین علیہ مقام نے ایک شب کی مہلت طلب کی تاکہ فوجی اشکیا میں سے حر کی آمد ہو جائے۔ تو جناب ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام فوجی اشکیا کے قریب آتے ہیں، ایک شب کی مہلت مانگتے ہیں، عمر ساتھ خاموش رہتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا، اور اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس کا کیا جواب دیا جائے، ان کی درخواست کو قبول کر لیا جائے۔ تو اس وقت اس کو یہ کہا گیا کہ ان کی درخواست قبول کر لی جائے، لیکن کل جنگ ضرور ہو کے رہے گی۔ ان کی درخواست کو قبول تو کر لیا جائے، مگر ان کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ کل جنگ ضرور ہو کے رہے گی۔ اور پھر امام حسین علیہ مقام تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ ہم آج کی رات کی آپ کو مہلت دیتے ہیں، اگر کل ہمیں تسلیم کر لیا تو ہم تمہیں ابن زیاد کے پاس صحیح و سالم لے کے جائیں گے، وگرنہ جنگ ہوگی۔ تو امام حسین علیہ مقام تک جب یہ پیغام پہنچتا ہے اور پھر شب عاشور آتی ہے،
شب 10 محرم آتی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جو کہ مقام حریت ہے۔ آج کی شب 10 محرم جو انشاءاللہ وارد ہونے والی ہے، یہ شان حریت کی منزل ہے، یہ مقام ابدیت کی منزل ہے، یہ مقام حریت کی منزل ہے کہ کس طرح سے انسان حریت کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ مقام نے 9 محرم کے دن شام کے وقت اپنے تمام خاندان کے افراد، اپنے تمام اقربا، اپنے تمام ساتھیوں اور اپنے اصحاب کو جمع کیا، اور امام حسین علیہ مقام نے ایک خطاب فرمایا۔ اس خطاب کو میں آپ کے سامنے آج 9 محرم کے ذکر میں بیان کرنا ہے۔ بطور سعادت وقت کے امام کی نیابت میں اس ذکر کو پیش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے سابقہ گفتگو میں بھی کہا کہ ہم ذکر حسین کریں، نیابت امام زمان علیہ السلام میں پیش کریں۔ میں یہ بھی جو ذکر کر رہا ہوں، ذکر امام حسین علیہ مقام، امام حسین علیہ مقام کے خطبہ جو کہ امام حسین علیہ مقام نے 9 محرم کو ارشاد فرمایا، میں امام زمانہ کی نیابت میں ہی اس کو بیان فرما رہا ہوں، اپنے وقت کے امام کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ مقام اپنے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے: میں اللہ کی بہترین سے بہترین حمد و ثنا کرتا ہوں، آسائشوں اور سختیوں میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمیں ہمارے گھرانے کو نبوت کے ذریعے شرف و احترام عطا فرمایا، ہمیں قرآن کی تعلیم دی، ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی، اور ہمیں حق کو سننے والے کان، حق کو دیکھنے والی آنکھیں اور روشن اور منور قلب عطا فرمایا، نیز ہمیں مشرکین میں قرار نہیں دیا۔ اما بعد، میں نے اپنے اصحاب سے بہتر اصحاب کہیں نہیں دیکھے، اور کسی کے اہل خانہ اپنے اہل بیت سے بڑھ کر باوفا اور حق شناس نہیں پائے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم آپ سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ امام کی طرف سے اپنے ساتھیوں کے لیے جزائے خیر کی دعا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ میرے نانا رسول اللہ نے مجھے بتایا کہ مجھے عراق بلایا جائے گا، اور میں امورہ اور کربلا نامی ایک مقام پر ٹھہروں گا، اور وہاں پر شہید کر دیا جاؤں گا۔ اب اسی شہادت کا وقت آن پہنچا ہے۔ میرے خیال میں کل ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کا دن ہوگا۔ میں تم سب کو یہاں سے چلے جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں نے آپ تمام لوگوں سے اپنی بیعت اٹھا لی ہے، اور اب آپ لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ رات کی تاریکی میں، رات کے اس اندھیرے میں رات کی تاریکی نے آپ سب کو چھپایا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تم میں سے ہر شخص میرے اہل بیت میں سے کسی ایک کا ہاتھ تھام کر اس جگہ یہاں سے چلا جائے۔ خداوند عالم تم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تم سب اپنے اپنے علاقوں اور شہروں کی جانب چلے جاؤ۔ ان لوگوں کو میری ضرورت ہے، یہ میرے خون کے طالب ہیں، یہ میرے خون کے مطلوب ہیں۔ اگر مجھے قتل کر دیں گے تو پھر دوسروں سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ جب فرزند رسول فرزند زہرا امام حسین علیہ مقام کے اس خطبے کا اختتام ہوا، تو اس وقت وہ جو ناصران امام حسین تھے، وہ جو امام حسین کے باوفا اہل بیت تھے، وہ جو جانثاران اصحاب امام حسین علیہ مقام تھے، وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح سے ایسا نہیں کر سکتے، آپ کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اب دیکھیے اس موقع پہ سرکار باوفا اور ان کے خاندان کے افراد یہ عرض فرماتے ہیں کہ ہمیں خدا کبھی ایسا دن نہ دکھائے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کی طرف چل جائیں۔ سرکار باوفا ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام کا علم اٹھانے والوں، ابو الفضل اپنے خاندان کے اصحاب کے ساتھ یہ مل کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا ہمیں ایسا دن کبھی نہ دکھائے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں۔ آج بھی سرکار باوفا کا اپنے خاندان کی جانب سے یہ اعلان دور غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ہمارے لیے ایک پیغام ہدایت ہے کہ خدا ہمیں بھی کبھی وہ وقت نہ دکھائے کہ ہمارے وقت کے امام ہمیں اپنی نصرت کے لیے پکاریں اور ہم ان سے پیٹھ دکھائیں۔ سرکار باوفا کے جملوں کی یہ برکت ہے کہ آج دور غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں آج ہم اپنے وقت کے امام کے منتظر ہیں، ہماری نگاہیں ہمارے وقت کے امام کی منتظر ہیں۔ یہ سرکار باوفا کے ان جملوں کا صدقہ ہے۔ اور اس کے بعد اب چونکہ سرکار باوفا کا تذکرہ ہوا ہے تو اولاد جناب عقیل کا بھی تذکرہ یہاں پہ ضروری ہے کہ امام حسین علیہ مقام نے جناب حضرت عقیل کے صاحبزادوں سے فرمایا
کیونکہ ان کے بابا جناب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکی تھی، تو امام حسین علی مقام نے فرزندان عقیل سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کی طرف سے مسلم کی قربانی ہی کافی ہے، تم لوگ بھی چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں فرزندان عقیل نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چلے گئے اور ہم سے پوچھا گیا کہ اپنے مولا اور آقا کو چھوڑ کر کیوں چلے آئے ہو، تو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگ سید و سردار اور اپنے چچا اور اس کے بیٹوں کو تنہا چھوڑ دیا، جو بہترین چچا تھے، اور ہم نے ان کے ساتھ مل کر کوئی کوشش نہ کی، نہ ہم نے کوئی نیزہ مارا، نہ ہی کوئی تلوار سے وار کیا، جبکہ ہمیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ ہمارے آقا اور سردار پر کیا گزری ہے۔ نہیں، قسم بخدا ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہم اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولادیں آپ کی راہ میں قربان کریں گے، اور آخری دم تک آپ کی رکاب میں یعنی آپ کے ہم رکاب ہوتے ہوئے جنگ لڑیں گے اور آپ کے ساتھ بارد بہشت ہوں گے۔ آپ کے بعد زندہ رہنا ہمیں قطعاً پسند نہیں ہے۔ یہ ہے انداز کلام فرزندان عقیل کا، جو کہ نمائندگی کر رہے تھے جناب حضرت عقیل کی میدان کربلا میں، اپنے باپ حضرت مسلم بن عقیل کی بھی نمائندگی کر رہے تھے میدان کربلا میں، اور وہ نمائندگی کر رہے تھے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی۔ اولاد ابو طالب ہے نا جو میدان کربلا میں موجود ہیں، جو اولاد جناب حضرت عقیل ہیں، جتنے بھی اولاد حضرت عبد المطلب ہیں جو کہ میدان کربلا میں جو نمائندگی کر رہے ہیں، ہر ایک کا ایک منشور ہے کہ ہم کسی بھی صورت آپ کے بعد یعنی امام حسین علی مقام کے بعد زندہ رہنا ہمیں قطعاً پسند نہیں ہے۔ اور جناب فرزندان عقیل نے حضرت ابو طالب کی نمائندگی کرتے ہوئے میدان کربلا میں اپنے خانوادے کی نیابت میں انہوں نے ان جملات کو ادا کیا۔ اس کے بعد جناب مسلم بن اوسجا نے خطاب فرمایا اور اپنے خطاب میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اے فرزند رسول، کیا ہم کیسے آپ کی مدد سے ہاتھ اٹھا لیں؟ اس صورت میں ہم خدا کے حضور کیا عذر پیش کریں گے؟ خدا کی قسم میں آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں اپنے نیزے سے آپ کے دشمنوں کے سینے چھید ڈالوں گا، اور جب تک تلوار ہاتھ میں رہے گی ان سے جنگ کرتا رہوں گا، اور اگر میرے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا تو میں پتھروں سے ان پر حملہ آور ہوں گا، یہاں تک کہ میں اپنی جان آفرین کے حوالے کر دوں۔ یہ جناب مسلم بن اوسجا کا عزم و استقلال تھا کہ امام حسین علی مقام اپنے ساتھیوں کو جانے کی اجازت دے رہے ہیں، اس وعدہ و وعید کے ساتھ کہ تمہارے لیے شفاعت کی ضمانت ہے، میں فرزند رسول، فرزند زہرا، وقت کا امام تمہیں اس بات کی تجدید کر رہا ہوں کہ تمہاری شفاعت حتمی ہے، یقینی ہے، تم چلے جاؤ۔ مگر سرکار باوفا اپنے گھرانے کی جانب سے اپنے عزم و استقلال کا اظہار کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اولاد عقیل اپنا اظہار کر رہی ہے، اسی طریقے سے جناب مسلم بن اوسجا، پھر ایک اور صحابی رسول، صحابی امام حسین علی مقام جناب سعید بن عبداللہ، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرزند رسول، خدا کی قسم ہم ہرگز آپ کی مدد ترک نہیں کریں گے تاکہ خدا کے حضور یہ ثابت کر سکیں کہ ہم نے آپ کے سلسلے میں رسول خدا کے حق کا لحاظ رکھا ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو کہ 70 مرتبہ مارا جاؤں اور ہر مرتبہ میرے جسم کو راکھ جلنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، تب بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور ہر مرتبہ زندہ ہونے کے بعد میں آپ کی مدد کروں گا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ موت صرف ایک ہی مرتبہ آئے گی اور اس کے بعد لازوال نعمتیں ہیں۔ کس انداز میں اصحاب امام حسین علی مقام کے تکلم کے جواب میں اس کے رد عمل میں کس طرح سے رائیان حق کا منشور میدان کربلا میں پیش فرما رہے ہیں۔ اور پھر جناب زہیر بن قین نے خطاب کیا، انہوں نے یہ عرض کی کہ اے فرزند رسول، امام حسین کو مخاطب کر کے وہ فرما رہے ہیں کہ اے فرزند رسول، خدا کی قسم میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی نصرت میں 1000 بار مارا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، اور ہر بار میری یہی آرزو ہوگی کہ میرے مارے جانے سے آپ اور بنی ہاشم کے کسی جوان کی جان بچ جائے۔ کیا کمال عزم و استقلال ہے! وہ کہتے ہیں کہ میں بار بار مارا جاؤں مگر میری آرزو ہے کہ آپ اور بنی ہاشم میں سے کسی جوان کی جان بچ جائے، میری جان جاتی ہے تو جائے، ایک نہیں بار بار جائے، مگر آپ اور بنی ہاشم میں سے کسی جوان کی جان بچ جائے۔ تو جب امام حسین علی مقام نے اپنے اصحاب اور بنی ہاشم کے اس رد عمل کا مشاہدہ فرمایا تو امام حسین علی مقام نے جب ان کی زبان سے وہ کلمات سنے جو کہ معرفت حق پہ مبنی تھے، جو کہ احساس ذمہ داری پر مبنی تھے اور امام حسین علی مقام سے وفاداری کی دلیل تھے، تو امام حسین علی مقام نے اس وقت ان کو یہ دعا دی کہ جزاکم اللہ خیرا،
امام فرماتے ہیں خدا تم سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو امام حسین علی مقام نے جب یہ جملے سنے ہیں اپنے اصحاب کی زبانی، اپنے اقربا کی زبانی، جس طرح سے تجدید عہد انہوں نے کی ہے کہ ہم کسی عالم میں کسی بھی صورت میں آپ کی راہ سے ہم پیچھ نہیں دکھائیں گے، تو امام حسین علی مقام نے اس بات کو واضح طور پر محسوس کر لیا کہ وہ جو امام کے اپنے جملے میں اظہار تھا کہ میں نے اصحاب سے بہتر اصحاب کسی کے نہیں دیکھے، تو امام نے اپنے اصحاب کے ان جملوں کی شکل میں ان کی جانب سے ایک واضح کمٹمنٹ اور ایک واضح عہد و پیمان کو محسوس کر لیا۔ جب امام حسین علی مقام نے اپنے خاندان کے افراد اور اپنے اصحاب کے خلوص اور ان کی وفاداری کو دیکھا تو امام نے ان کو مستقبل کے حقائق سے بھی آگاہ کیا۔ ایک مقام پہ تو امام نے ان کو اجازت دی کہ تم میں سے جو چاہے یہاں سے جا سکتا ہے، شفاعت کی یقینی ہونے کی بنیاد پر۔ اس کے بعد جب امام کے صحابہ نے، صحابیوں نے، امام کے ساتھیوں نے اور ان کے اقربا نے جب ان کو اپنے عہد و پیمان کا یقین دلایا تو اس کے بعد امام نے فرمایا کہ میں کل شہید کر دیا جاؤں گا، آپ لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ پائے گا، حتیٰ کہ قاسم اور علی اصغر بھی شہید کر دیے جائیں گے، صرف میرا فرزند زین العابدین بچ پائے گا، کیونکہ خداوند عالم نے ان کے ذریعے میری نسل کو باقی رکھنا ہے اور وہ 8 اماموں کے والد بنیں گے۔ امام حسین علی مقام نے اس طرح سے اپنے ساتھیوں کو آنے والے حالات کا بھی مشاہدہ فرمایا کہ آنے والے وقت میں کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ جب امام کی یہ گفتگو سنی امام کے صاحب نے تو فرماتے ہیں کہ ہم خداوند عالم کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں آپ کی نصرت کی توفیق دے کر فضیلت بخشی ہے۔ آج ناصران امام زمان علیہ السلام کی آرزو لیے ہوئے جتنے بھی محبان امام حسین علی مقام ہیں ان کے لیے یہ جو انداز کلام ہے اصحاب حسینی کا، یہ جو ان کا انداز شکر ہے کہ وہ کس طرح سے اس توفیق الہی پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس توفیق دی کہ ہمیں نصرت امام کا فریضے انجام دینے کی سعادت عطا کی اور ہمیں کس طرح سے فضیلت بخشی ہے، اور ہمیں یہ فضیلت بخشی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ جامع شہادت نوش حاصل کر کے خداوند عالم ہمیں عزت و شرف عطا کرے گا۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اے فرزند رسول، کیا ہم اس بات پر خوش نہ ہوں کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ رہیں گے؟ کس طرح سے وہ اپنی آرزو کا اظہار فرما رہے ہیں۔ امام نے اس وقت ان کے لیے دعائے خیر کی اور اس کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے سے حجابات کو اٹھایا اور ان میں سے ہر ایک کو جنت میں ان کا مقام کا مشاہدہ فرمایا، ہر ایک کو جنت میں ان کا مقام دکھلایا اور ان کو وہ نعمات الہیہ دکھلائیں جو خدا نے ان کے لیے تیار کر رکھی تھیں۔ اور یقیناً یہ وہ معجزات الہی ہیں جو خداوند عالم ان ہستیوں کو جو کہ ولایت تکوینی کے حامل ہیں ان کو عطا فرمایا کرتا ہے۔ جس طرح سے جناب حضرت موسیٰ نے وہ جو فرعونی جادوگر تھے جو ایمان لائے تھے ان کو ان کے قتل سے قبل جنت میں ان کے مقامات دکھائے تھے، امام حسین علی مقام نے میدان کربلا میں اپنے اصحاب کو وہ مقامات، وہ نعمات الہیہ دکھلائیں جو کہ ان کو جنت میں حاصل ہونے والی ہیں۔ یہاں میں ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی اسی گفتگو میں اپنے وقت کے امام کو ہدیہ کرتا ہوں۔ وقت کے امام زمان علیہ السلام کی نیابت میں اس جملے کو پیش کر رہا ہوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان کربلا میں امام حسین علی مقام نے اپنے اصحاب، اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تمہیں جنگ مبارک ہو، بعد از شہادت جس وقت خداوند عالم چاہے گا ہمیں جنت میں رکھے گا، پھر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت خداوند تعالی ہمیں اور تمہیں واپس دنیا میں لائے گا تاکہ وہ ظالموں سے انتقام لیں اور ہم ان کے انجام کا نظارہ کریں کہ وہ کس طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے جا رہے ہوں گے اور مختلف قسم کے عذاب سے دوچار ہو رہے ہوں گے۔ تو جب اس وقت 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام وقت کے امام سے جب اس وقت یہ پوچھا گیا کہ اے فرزند رسول، اے فرزند زہرا امام محمد باقر علیہ السلام، آپ میں سے قائم کون ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے فرزند محمد باقر کی اولاد میں سے 7واں ہیں، یعنی حجت ابن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایک طولانی مدت کے لیے غیبت میں رکھے گا، پھر انہیں ظاہر فرمائے گا، وہ اپنے ظہور کے بعد دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو آج جب ہم 9 محرم گزار کر شب عاشور
آمادہ و تیار ہیں جلوس حسینی کے لیے، جو آج کی پوری شب برآمد ہوں گے۔ اذان علی اکبر جب ہم سنیں گے تو ہماری دل و نگاہ میں، ہمارے قلوب میں، ہمارے روح میں یہ جملے جو کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے ہیں کہ خداوند عالم ایک طولانی مدت کے بعد وقت کے امام کو ظاہر فرمائے گا، ان کو ظاہر فرمائے گا کہ وہ ظہور کے بعد دنیا کو انصاف سے پر فرمائیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ تو اذان علی اکبر جب انشاءاللہ جب ہم صبح کے وقت سنیں تو اذان علی اکبر کے وقت ہم اس وعدے کی بھی تجدید و تاکید کریں، اپنے اپنے ضمیر سے، اپنی اپنی روح سے، اپنے اپنے قلوب و جسم سے اس بات کی وعدہ و وعید کریں کہ خداوند عالم جب وہ وقت ہو جب وقت امام ہمیں اپنی نصرت کے لیے پکاریں، تو جس طرح سے امام حسین علی مقام نے جب حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا ارشاد فرمایا تھا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، تو اس وقت شہزادہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا تھا۔ کم سن ہوتے ہوئے، ششماہا ہوتے ہوئے بھی شہزادہ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا کر استغاثہ امام حسین علی مقام، استغاثہ امام وقت پر لبیک کہا تھا۔ تو خداوند عالم کربلا کے ان شہیدوں کی قربانیوں کے صدقے میں یہ جو اصحاب حسینی، یہ جو ان کی وعدہ و وعید، یہ جو ان کی کمٹمنٹس، یہ جو ان کے عہد و پیمان جو کہ امام حسین علی مقام کے ساتھ ان کے تھے، جس کو انہوں نے ثابت کر کے دکھایا، خداوند عالم ہم کو بھی یہ توفیق و سعادت عطا فرمائے کہ جب ہمارے وقت امام کا ظہور ہو تو ہم بھی اپنے وقت کے امام کے استغاثہ پر لبیک کہیں، ہم بھی اپنے وقت کے امام کی پکار پر لبیک کہیں۔ شب عاشور بہت سخت ترین شب تھی جو اہل بیت علیہ السلام پر گزری۔ یہ وہ شب تھی جب مصائب و آلام نے چاروں طرف سے اصحاب حسینی کو، اقرباء حسینی کو گھیر لیا تھا۔ یہ رات اس قدر تاریک اور خوفناک تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اپنی ماؤں کے دامن میں قرار نہیں تھا، کیونکہ وہ جو کہ خون حسین کے درپے تھے، وہ جو کہ دنیا پرست تھے، وہ جو کہ دنیا کی ہوس میں اس قدر پستی میں مبتلا ہو چکے تھے کہ اس بات کو بھی فراموش کر چکے تھے کہ فرزند رسول، فرزند زہرا اپنے 71 ساتھیوں کے ہمراہ میدان کربلا میں موجود، مگر انہی پر پانی بند کیے دیتے، وہی جو 3 دن سے الاتش کی صدائیں خیموں سے بلند ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی الاتش کی صدائیں بلند تھی جن کو سن کر کلیجے منہ سے باہر آتے تھے۔ مگر اس عالم میں اگر ہم غور کریں، یہ دیکھیں کہ وہ جو بنو ہاشم کے بہادر و غیور افراد تھے، اگر اس وقت کے جو حالات تھے کہ الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور جو کچھ حالات و واقعات دکھائی دے رہے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کس طرح کے حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں، اس حالات میں، اس قسم کے ماحول میں اصحاب حسینی، وہ جو اقرباء حسینی تھے، ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ عام انسان آپ سوچئے کہ اس کو اگر یہ معلوم ہو کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے، اس کے ساتھ کوئی مصیبت پیش آنے والی ہے، تو اس کی اضطراب، اس کی ٹینشن، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کو ہم روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے سفر پہ جا رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہے کہ وہاں پر کوئی پریشان کن صورتحال پیش آ سکتی ہے، تو آپ کی گھبراہٹ اور پریشانی کا کیا عالم ہوتا ہے، یہ ایک عام انسان بھی اس کو مشاہدہ کر سکتا ہے۔ مگر یہ تمام ہستیاں جو میدان کربلا میں موجود تھیں، یہ لقاء اللہ کے جذبے سے سرفراز تھیں، یہ سب ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ کیوں؟ ان کو معلوم تھا کل ان کے لیے لقاء اللہ کا دن ہے۔ ان کی نگاہ ان نعمتوں پہ تھی جو کہ بہشت کی نعمتیں تھیں، ان کی نگاہیں ان نعمتوں پہ تھیں جن کا امام حسین علی مقام نے حجابات کو برطرف کر کے، حجابات کو ہٹا کر ان کی نگاہوں کو جو مشاہدہ فرما دیا تھا کہ یہ وہ نعمات الہی ہیں جو تمہاری منتظر ہیں۔ ان کی نگاہوں میں وہ بہشت بری میں وہ نعمات تھیں، لہٰذا جیسے جیسے یہ بحران کی کیفیت بڑھتی چلی جا رہی تھی، جیسے جیسے لشکر پہ لشکر آتے چلے جا رہے تھے، جیسے جیسے فوج اشقیہ کی جانب سے روب و دبدبا ان کو دکھایا جا رہا تھا، اسی قدر ان کے چہروں پہ نورانیت دوبالا ہو رہی تھی، اسی قدر وہ اپنے اندر وہ ایک الہی لذت محسوس کر رہے تھے، وہ اپنے اندر عبادت کی لذت محسوس کر رہے تھے کہ آپ دیکھیے کہ پوری شب عاشور امام حسین علی مقام اور ان کے ساتھیوں کے جو خیمے ہیں، ان سے مسلسل تسبیح و تقدیس کی صدائیں جو بلند ہو رہی ہیں، مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، ہر ماں اپنے بچے کو یہی تلقین کر رہی ہے، یہی تاکید کر رہی ہے کہ کل تم نے کسی صورت پیٹھ نہیں دکھانی،
جناب زینب عالیہ اپنے فرزندان کو یہ تاکید کر رہی ہیں کہ پانی کی طرف رخ نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی حسین اور اس کے بچے پیاسے رہ جائیں، پانی کا رخ نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے کربلا کی ہر ماں اپنے اپنے بچے کو تیار کر رہی، اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی۔ جناب علی اکبر ان کو تیار کریں، جناب ام لیلہ، جناب زینب کبریٰ کس طریقے سے آنے والے روز کے معرکہ حق و باطل کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ جناب اس موقع پہ میں ایک مکالمہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ جناب بریر اور جناب عبد الرحمن انصاری کی ایک گفتگو ہوئی، جس میں جناب عبد الرحمن نے جناب بریر سے کہا کہ اس وقت میں آپ اس قدر خوش نظر آ رہے ہیں، جبکہ یہ موقع خوشی کا نہیں ہے، یہ خوشی و مسرت کا لمحہ نہیں ہے۔ تو اس وقت جناب بریر نے یہ جواب دیا تھا کہ سب جانتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنی جوانی میں اور نہ اس بڑھاپے میں شوخی و مذاق کیا ہے، مگر خدا شاہد ہے، خدا جانتا ہے کہ میں آج کی رات کتنا خوش ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے اور لقاء اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں رہا ہے۔ ادھر دشمن کی تلوار کی ضربت کام کرے گی، ادھر میں اپنی منزل پر فائز ہوں گا، ادھر میں اپنی منزل کو پالوں گا۔ اسی طریقے سے جناب حضرت حبیب ابن مظاہر نے کسی موقع پر خوشی کا اظہار کیا، تو اس موقع پر ان سے بھی کسی نے کہا کہ یہ خوشی کے اظہار کا وقت ہے، تو اس وقت جناب حضرت حبیب ابن مظاہر نے یہ جواب دیا تھا کہ ہنسنے اور خوش ہونے کا اس سے بہتر وقت کب ملے گا، کہ وہ وقت نزدیک ہے کہ جب دشمن مجھ پر حملہ آور ہوگا اور میں اس کی تلوار سے شہید ہو کر شفاعت کی منزل پہ جاؤں گا۔ جناب حضرت حبیب بن مظاہر نے اس طرح سے ایک غیور شخصیت نے، ایک شجاع شخصیت نے ایک منزل اطمینان پر ان جملات کو ادا کیا کہ میرے لیے یہ خوشی و مسرت کا مقام ہے کہ وہ لمحہ قریب ہے کہ میں اس الہی وعدے کی تکمیل حسین بن علی کے ساتھ مل کے کروں، کہ سب کے سب میدان کربلا میں اپنی اپنی شجاعت اور غیرت کا مظاہرہ کر رہے تھے، کہ سب کے سب بندگی الہی میں مصروف تھے۔ ان میں سے کوئی قیام میں مصروف تھا، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، کوئی قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھا، اور ان سب کی تسبیح اور قرآن مجید کی تلاوت سے کربلا کی فضا مؤثر تھی۔ یہاں راوی یہ بیان کرتا ہے کہ امام حسین علیہ مقام ان کی زبان مقدس پر قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ تھی، اور وہ آیہ مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس آیہ مبارکہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے جو امام حسین علیہ مقام کی زبان مقدس پہ جاری تھی: اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دے رکھی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے، حالانکہ ہم نے مہلت اور فارغ البالی صرف اس وجہ سے دی ہے کہ وہ خوب گناہ کریں، اور آخر تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ منافقوں، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس برے بھلے تمیز کیے بغیر جس حالت پر تم ہو اسی حالت پر خدا مومنوں کو بھی چھوڑ دے۔ جب کسی شخص نے اس موقع پر اس آیت کا یہ مضمون سمجھا کو سنا تو وہ یہ سمجھا کہ اس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے پاکیزہ بندوں کو وہ خبیث بندوں سے جدا کرتا ہے، تو وہ یہ کہنے لگا کہ رب کعبہ کی قسم ہم ہی نیک و طیب افراد ہیں، اللہ نے ہمیں تم سے جدا کیا ہے۔ تو اس موقع پر جناب بریر اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاسق، کیا خداوند تعالیٰ نے تجھ جیسے کو پاکیزہ لوگوں میں سے قرار دیا ہے؟ اگر تو پاکیزہ افراد کا حصہ بننا چاہتا ہے تو ہماری طرف آ اور اپنے ان گناہان کبیرہ سے توبہ کر، خدا کی قسم ہم پاکیزہ افراد ہیں اور تم لوگ وہ ہو جو کہ خبیث افراد ہو۔ تو اس طرح سے امام حسین علی مقام کے اصحاب نے میدان کربلا میں قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کی تفسیر کو بھی بیان کیا کہ وہ کون افراد ہیں جن کو خداوند عالم ان خبیث افراد سے جدا کرے گا۔ اس کی تفسیر میدان کربلا میں امام حسین علی مقام کے ہی اصحاب نے بیان فرمائی۔ یہاں میں کچھ اشعار جو امام حسین علی مقام کے اشعار ہیں جو آج شب عاشور امام کی زبان پر جاری تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب عاشور تھی، میرے والد گرامی امام حسین علی مقام اپنی شمشیر کی اصلاح فرما رہے تھے، اور اس وقت امام حسین علی مقام کی زبان پر یہ جملے جاری تھے، یہ اشعار جاری تھے: اے ناپائیدار دنیا، تجھ پر بھی افسوس ہے اور تیری دوستی پر بھی حیرت ہے کہ تو صبح و شام اپنے کتنے دوستوں اور دشمنوں کو موت سے ہمکنار کر دیتی ہے، اور اگر کوئی اپنا عوض دینا چاہے تو اسے بھی قبول نہیں کرتی۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے
کہ تمام امور خالق کائنات کے ید قدرت میں، خداوند عالم کے دست قدرت میں ہے، اور جو ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیں ہر حال میں اسی کے راستے کو طے کرنا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے ان اشعار کو بار بار دہرایا، اور میں ان اشعار کے مفہوم ہی سے سمجھ گیا کہ امام ان اشعار کے ذریعے اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں یہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کے جملے ہیں ان کو امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کرتا ہوں، امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں ان جملوں کو پیش کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم امام زین العابدین علیہ السلام کی اس سوز و گداز کو ہمارے قلوب و اذہان میں اس انداز میں منتقل کر کہ ہم اپنی وقت امام کی معرفت کو محسوس کر سکیں اور معرفت امام وقت کا فریضہ انجام دے سکیں۔ تو اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، البتہ میں نے رونے سے گریز کیا، اور جو ہی میری پھوپھی زینب نے یہ اشعار سنے تو وہ سن کر برداشت نہیں کر سکیں، اور وہ بے ساختہ وقت کے امام کے پاس پہنچتی ہیں۔ شریکت الحسین اپنے وقت کے امام کے پاس پہنچتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ کاش میں مر گئی ہوتی اور یہ آج یہ مصیبت کا دن نہ دیکھتی۔ اے یادگار اسلاف، اے پناہ گاہ پسماندگان، یوں لگتا ہے میرے تمام عزیز آج ہی مجھ سے جدا ہوئے ہیں۔ آج یہ مصیبت دیکھ کر میرے دل میں والد گرامی علی ابن ابی طالب، والدہ محترمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور برادر بزرگ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بچھڑنے کا غم تازہ ہو گیا۔ اس وقت فرزند رسول، فرزند زہرا امام حسین علی مقام نے جناب زینب کبریٰ کو تسلی دی، اور امام نے شریکت الحسین کو اس انداز میں صبر و تحمل کی تلقین کی۔ امام فرماتے ہیں، اے میری بہن، اے میری ہمشیر، صبر و تحمل سے کام لو، اور یاد رکھو کہ ایک دن تمام دنیا والوں نے مرنا ہے، اور جو آسمانوں میں بھی ہیں وہ بھی باقی نہیں رہیں گے۔ وہ خدا جس نے اپنی قدرت کاملہ سے دنیا کو خلق کیا ہے، اس کے سوا سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور وہی تمام مخلوقات کو دوبارہ اٹھائے گا، اور وہ یکتا اور بے مثل ہے۔ میری والدہ، میرے والد، میری والدہ اور میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے، لیکن اللہ نے میرے لیے نیز ان کے لیے اور تمام عالم کے لیے اپنے نبی کو نمونہ بنایا، اور سب اس دنیا سے چلے گئے۔ امام حسین علی مقام نے جب ان جملوں کو ارشاد فرمایا تو جناب زینب کبریٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائی، آپ ان باتوں سے مجھے اپنی شہادت کی خبر سنا رہے ہیں؟ آپ کی ان باتوں سے میرا دل چھلنی چھلنی ہو کر رہ گیا ہے، حیرانی و پریشانی نے مجھے گھیر لیا ہے۔ جناب زینب کبریٰ نے بلند آواز میں گریہ فرمایا۔ آپ کی آواز سن کر تمام خواتین نے بھی آہ و بکا شروع کر دی، وہ بھی فریاد بلند فرما رہی تھیں اور اپنے چہروں پر تماچے مارتی جا رہی تھیں۔ جناب ام کلثوم اس موقع پر بیان فرما رہی تھیں، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ امہ، واہ حسینہ، آپ احباب کے بعد ہماری کائنات لٹ گئی۔ امام حسین علی مقام نے جب اس گریہ اور شور و شین کو سنا تو امام حسین علی مقام نے اپنی بہن اور اپنی باقی تمام خواتین سے فرمایا، اے میری بہن، اے ام کلثوم، اے فاطمہ، اے رباب، میری شہادت کے بعد صبر و تحمل سے کام لینا، اپنے مراتب کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نامناسب بات آپ لوگوں سے صادر ہو جائے۔ امام حسین علی مقام نے کس طرح سے اپنی خواتین کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹیوں کو کس طرح سے صبر و تحمل کی تاکید فرمائی۔ شب عاشور امام حسین علی مقام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ اپنے تمام خیام کو ایک دوسرے کے نزدیک کر لیں۔ یہاں امام حسین علی مقام ہمیں نظم و ضبط کا درس دے رہے ہیں۔ آج ہم شب عاشور، جب عزائے حسینی ہم 8 دن بچھاتے رہے، اور آج 9 محرم، اس کے بعد اب یہ جلوس حسینی کے ایام ہیں، علم حسینی ہم نے بلند کیے ہوئے ہیں، اور جلوس حسینی میں ہم اپنے سر و سینہ کو پیٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت امام حسین علی مقام شب عاشور، آج ہی کی شب، اپنے ساتھیوں کو نظم و ضبط سکھلا رہے ہیں، اور آج اس دور حاضر میں، آج اس جدید دور میں امام حسین علی مقام اور وقت کے امام کی جانب سے بھی ہمارے لیے بھی یہی درس ہے، نظم و ضبط ہمیں ملوز خاطر رکھنا ہے۔ ہم کسی بھی جگہ، کسی بھی مقام پر ہوں، کسی بھی محفل میں بھی ہوں، کسی بھی مجلس میں ہوں، کسی بھی جلوس اعزام میں بھی ہوں،
زندگی کے کسی بھی شعبے سے منسلک ہوں، ہمیں نظم و ضبط کو ملوز خاطر رکھنا ہے۔ امام نے فرماتے ہیں، امام نے حکم دیا کہ ان خیام کے پیچھے خندق کھود دی جائے اور ایندھن سے بھر دیا جائے اور اسے بوقت ضرورت آگ لگا دی جائے تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ یہ امام نے کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ ہمارے لیے بھی راہ ہدایت ہے کہ جب کبھی تم آگے کی جانب بڑھ رہے ہو، تمہارے قدم آگے کی جانب بڑھ رہے ہو، تو پیچھے کی جانب بھی نظر رکھو، اپنے سے پیچھے والوں کا بھی خیال رکھو۔ محض تمہارا آگے کی جانب بڑھنا کافی نہیں ہے، محض تمہارا پیغام ہدایت کی جانب آگے بڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ سب کو ساتھ لے کے چلو۔ جس طرح سے سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آگے بلایا، جو آگے رہ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو داہنے تھے ان کو درمیان میں جمع کیا، جو بائیں تھے ان کو بھی درمیان میں جمع کر کر مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا۔ پیغام اس میں کیا تھا کہ جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے بلایا، جو آگے رہ گئے ان کو پیچھے جمع کیا، اور دائیں بائیں سب کو ایک جگہ پر پیغام دیا۔ ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم میں سے کوئی اگر راہ ہدایت میں آگے بڑھ چلا ہے، آگے بڑھ چکا ہے، تو اپنے سے پیچھے والوں کو بھی ساتھ لے کے چلے، وہ ان کو بھی ہدایت دیتے ہوئے اسی پیغام حق، پیغام معصومین علیہ السلام کی جانب اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلے۔ کیونکہ مولا متقیان حضرت علی بن طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یہ دنیا اپنی ترش روی کے بعد ہماری جانب اسی طرح سے پلٹے گی جس طرح سے اونٹنی اپنے بچے کی جانب راغب ہو جایا کرتی ہے۔ دنیا کتنی ہی تلخ ہو جائے مگر اس کو اہل بیت علیہ السلام ہی کی جانب پلٹنا ہے۔ تو ہم جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ہم کو بھی امام حسین علیہ مقام کا جو شب عاشور، جو پیغام ہے، جو درس ہے، جو ان کا طرز عمل ہے کہ امام حسین علیہ مقام جہاں راہ حق میں آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ وہ پیچھے کی جانب بھی توجہ ان کی ہے کہ کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، اور اس کی جانب سے بھی امام حسین علیہ مقام انتظام فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدھی رات ہوئی تو امام حسین علیہ مقام اپنے خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں اور خیام کے بالکل پیچھے چلے جاتے ہیں، اور بیابان کے اطراف میں، بلندیوں میں، پستیوں میں، ہر طرف امام حسین علیہ مقام جائزہ لے رہے ہیں۔ اس طرح نافع بن ہلال امام کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور مقصد ان کا کیا تھا؟ تاکہ امام کی حفاظت کر سکے۔ ایک بار پھر جو ناصران امام زمانہ علیہ السلام بننے کے آرزومند ہیں ان سب کے لیے پیغام ہے کہ دیکھیے نافع بن ہلال کس طرح سے امام کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، امام کی حفاظت کر رہے ہیں، امام کی نصرت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ امام اس وقت جائزہ لے رہے ہیں مگر امام کا ایک ساتھی اس وقت ان کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ جب نافع پر امام کی نگاہ پڑی تو امام نے پوچھا کہ تم کیوں میرے ساتھ ہو؟ تو نافع نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، میں نے جب رات کو آپ کو اس وقت اکیلا اور تنہا دیکھا اور آپ کا رخ انور بھی دشمن کی لشکر کی طرف تھا، تو مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں کوئی دشمن آپ پر حملہ نہ کر دے۔ تو اس وقت امام حسین علیہ مقام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت یہاں اس لیے آیا ہوں کہ جنگ کی صورتحال کا، میدان جنگ اور اطراف کی اونچ نیچ کا مکمل جائزہ لے لوں، تاکہ کل جب جنگ شروع ہو تو دشمن ان جگہوں کو کمین گاہ کے طور پر استعمال کر کے نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ مقام اپنے خیموں کی تشریف لاتے ہیں۔ جس وقت امام اپنے خیموں کی طرف تشریف لا رہے تھے اس وقت نافع کا ہاتھ امام کے ہاتھ میں تھا، اور اس وقت امام نے نافع سے ارشاد فرمایا آج کی رات کا وعدہ ہے، اس وعدے کو ہر صورت وفا ہونا۔ امام حسین علیہ مقام نے شب عاشور بھی اپنے اقتدا کرنے والے، اپنے ساتھ دینے والے کو اس وعدے کی تکمیل کی، آج کی رات بھی امام حسین علیہ مقام نے نشاندہی فرمائی۔ جب امام حسین علیہ مقام نافع کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے تو اس وقت امام کی نگاہ ایک بلند چوٹی پر پڑتی ہے، دور ترین پہاڑیوں کی ایک چوٹی پر پڑتی ہے، اور امام نے اس وقت نافع سے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں؟ نافع نے فرمایا جی ہاں فرزند رسول۔ امام نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ ان پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ اور اپنی جان بچا لو؟ تو اس وقت نافع نے جب امام کی گفتگو سنی تو اپنے آپ کو امام کے قدموں پر گرا دیا، امام کے قدموں کا بوسہ لیا، اور یہ عرض کیا کہ میری ماں میری ماتم میں بیٹھے، میں نے یہ تلوار 1000 درہم میں خریدی ہے اور اسی قیمت میں گھوڑا خرید لیا ہے تاکہ میں آپ کی خدمت میں رہوں اور آپ کا دفاع کروں۔ خداوند تعالیٰ میرے دل میں، خداوند عالم نے میرے دل میں آپ کی محبت پیدا کر کے مجھ پر احسان کیا ہے، میں ہرگز آپ کو نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک کہ میری تلوار کند ہو جائے اور میرا گھوڑا تھک کر نڈھال ہو جائے۔ نافع یہ بیان کرتا ہے کہ جب امام حسین علیہ مقام مجھ سے جدا ہو کر اپنی بہن زینب کبریٰ کے خیمے میں پہنچتے ہیں تو میں نے اس وقت
امام حسین علی مقام کا شریکت الحسین جناب زینب کبریٰ سے ایک مکالمہ سنا۔ امام حسین علی مقام سے اس وقت جناب زینب کبریٰ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اے میرے بھائی، کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ کیا آپ نے ان کی آزمائش کر لی ہے؟ کل جب جنگ شروع ہوگی اور وہ کہیں آپ کو چھوڑ کر تو نہیں چلے جائیں گے، کہیں آپ تنہا تو نہیں رہ جائیں گے؟ تو اس وقت امام حسین علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ بخدا میں نے انہیں آزما لیا ہے، میں نے انہیں بہادر، غیور اور جنگجو پا لیا ہے۔ وہ میرے قدموں میں قتل ہونے سے اس قدر مانوس ہو چکے ہیں جس طرح سے شیرخوار بچے اپنی ماؤں کے سینوں سے مانوس ہوتے ہیں۔ اور نافع یہ بیان کرتا ہے کہ جب میں نے امام حسین کی جناب زینب عالیہ سے یہ دردناک گفتگو سنی تو نافع کہتا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکا اور میں فوراً حضرت حبیب ابن مظاہر کے پاس آیا اور بھائی اور بہن کی یہ تمام گفتگو میں نے حبیب کے سامنے پیش کی۔ تو اس وقت حبیب ابن مظاہر نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر مجھے امام عالی مقام کے حکم کا انتظار نہ ہوتا تو میں اسی وقت دشمن پر حملہ کر دیتا۔ جناب نافع نے جناب حضرت حبیب ابن مظاہر سے کہا کہ اس وقت فرزند رسول، فرزند زہرا امام حسین علی مقام اپنی بہن کے ساتھ خیموں میں ہیں، ممکن ہے کہ عورتیں اور بچے بھی اسی خیمے میں ہوں۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے تمام اصحاب کو بلائیں تاکہ خیمے کے دروازے پہ جا کے، خیمے کے در پہ جا کے آپ سب اظہار وفاداری کریں تاکہ اہل بیت علیہ السلام کے دل، ان کے قلوب میں ٹھنڈک محسوس ہو۔ اس وقت جناب حضرت حبیب ابن مظاہر اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور انہوں نے امام حسین علی مقام کے تمام اصحاب کو آواز دی، وہ تمام اصحاب جو اس وقت اپنے اپنے خیموں میں عبادت میں مشغول تھے، ان سب کو حبیب کی آواز پہنچتی ہے۔ حبیب کی آواز سن کر وہ اپنے خیموں سے ایسے باہر نکلتے ہیں جیسے شیر اپنی کچھار سے باہر نکلتا ہے۔ اس وقت جناب حضرت حبیب ابن مظاہر نے بنو ہاشم کے جوانوں سے کہا کہ آپ اپنی جگہوں پر واپس تشریف لے جائیں اور آرام فرمائیں۔ پھر آپ نے اصحاب حسینی کے سامنے جناب نافع نے جو گفتگو امام حسین کی جناب زینب کبریٰ کے ساتھ تھی اس گفتگو کو بیان فرمایا۔ جب اصحاب حسینی نے اس گفتگو کو سنا تو ارشاد فرمایا خداوند تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس کی ذات نے ہمیں یہ افتخار بخشا ہے۔ خدا کی قسم اگر ہمیں آپ کے حکم کا انتظار نہ ہوتا تو اسی وقت اپنی تلواروں کو بے نیام کر کے ہم آپ کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے۔ اے حبیب، خدا آپ کو سکون عطا کرے اور آپ کی آنکھیں روشن ہوں۔ اس وقت جناب حضرت حبیب ابن مظاہر نے اپنے اصحاب، اپنے ساتھیوں کے حق میں دعا خیر کی اور انہیں کہا کہ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ تاکہ ہم مخدرات عصمت و طہارت کے قیام کے دروازے پر جا کر ان کو اپنی وفاداری کا یقین دلائیں۔ تو اس وقت جب اصحاب حسینی خیمہ گاہ حسینی کے قریب آئے تو جناب حضرت حبیب ابن مظاہر نے اس وقت خطاب فرمایا، انہوں نے خطاب فرمایا کہ اے رسول خدا کی شہزادیوں، اے حرم رسول اللہ، یہ فداکار اور جان باز اور بہادر جوان اور ان کی تند و تیز تلواریں حاضر ہیں۔ ان سب نے آپ کی قسم اٹھا رکھی ہے کہ وہ انہیں نیام میں رکھنے کے بجائے آپ کے دشمنوں کی گردنوں میں پیوست کریں گے۔ آپ کے ان غلاموں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں جو نیزے بلند ہیں وہ آپ کے دشمنوں کے سینوں کے آر پار ہوں گے۔ حبیب ابن مظاہر ابھی یہ گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ اس وقت مخدرات عصمت کا گریہ بلند ہوا اور ان کی جانب سے یہ صدا بلند ہوئی کہ اے پاک و پاکیزہ جوانوں، رسول خدا اور جناب امیر المومنین کی خاندان کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کرو۔ جب اصحاب حسینی نے مخدرات عصمت کی اس گفتگو کو سنا تو انہوں نے اس بلند آواز میں گریہ فرمایا کہ ایسا لگتا تھا جیسے زمین لرز رہی ہو، آسمان کانپ رہا ہو، پہاڑ آپس میں ٹکرا رہے ہوں، اور عاشور کی رات کا وہ وقت سحر تھا کہ فرزند رسول کو کچھ دیر کے لیے اونگ آ گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے اصحاب کو خبر دی کہ میں نے خواب میں کچھ کتوں کو اپنے اوپر حملہ آور ہوتے دیکھا ہے، اور ان کتوں میں ایک سیاہ اور سفید رنگ کا کتا بھی تھا جو مجھ پر سب سے زیادہ حملہ آور تھا، اور آپ نے اپنے قاتل کی نشانی بھی بیان فرمائی کہ وہ مبروز ہوگا، یعنی وہ برس کے مرض کا شکار ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے نانا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا آپ اس امت کے شہید ہیں، آسمان اور عرش اعلیٰ کے جتنے بھی مکین ہیں، ساکنان ہیں، وہ ایک دوسرے کو آپ کی آمد کی خوشخبری پیش کر رہے ہیں، آپ کی آمد کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ جلدی کیجیے کہ آپ نے کل کے دن کا افطار ہمارے ساتھ کرنا ہے۔ آسمان سے ایک فرشتہ زمین پر آ چکا ہے،
وہ آپ کا خون سبز رنگ کے شیشے میں محفوظ کرے گا۔ یہ وہ تاریخی کلام ہیں، یہ وہ تاریخی گفتگو ہیں جو کہ شب عاشور مقتل حسینی کا حصہ ہیں، مقتل کربلا کا حصہ ہیں، اور ہمارے لیے آج کے دور میں تجزیہ نگاروں کے لیے اس میں بہت سے پیغام ہدایت ہیں، اس میں بہت سے پیغام رشد و ہدایت ہیں۔ سب سے بڑھ کر پیغام رشد و ہدایت یہ ہے کہ اصحاب حسینی نے جس طرح سے امام حسین علیہ مقام کے لیے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا، اپنے لیے وعدہ و وعید کا اظہار کیا، امام حسین علیہ مقام نے اتمام حجت کی، ان کو یہ بھی یقین دلایا کہ اور ان کو ان مقامات کا بھی مشاہدہ فرما دیا کہ تمہارے لیے جنت بھی تمہاری مشتاق ہے، تمہارے لیے شفاعت بھی یقینی ہے، اور میں اس شفاعت کا ضامن ہوں، تم چلے جاؤ۔ مگر وہ اپنے وقت کے امام کی راہ سے، رائے حق سے دستبردار نہیں ہوئے، اور یہی آج شب عاشور علی اسٹوڈیوز کی جانب سے جو 9 محرم کی اور شب عاشور کی گفتگو ہے، یہی آج کی ہماری گفتگو کا حاصل ہے، یہی ہماری گفتگو کا محاصل ہے، اور یہی اس گفتگو کا ہمارا خلاصہ ہے کہ دور غیبت کبریٰ امام زمانہ علیہ السلام جو کہ تسلسل ہے استغاثہ امام زمانہ، استغاثہ امام حسین علیہ مقام کا، استغاثہ امام حسین علیہ مقام کا تسلسل ہے عصر ظہور امام زمانہ علیہ السلام، جس میں ہم تقریباً داخل ہوا چاہتے ہیں۔ علائم ظہور امام زمانہ علیہ السلام تیزی سے ظاہر ہو چکی ہیں، اور مزید تیزی سے ظاہر ہوتی چلی جائیں گی، اتنی تیزی سے ظاہر ہوں گی کہ ہماری عقلیں اس کا گمان بھی نہیں رکھتیں۔ ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش بالکل باقی نہیں ہے، ہمارے پاس، ہمارے اذہان کے پاس انتہائی مختصر مہلت باقی ہے۔ بظاہر کہنے کو زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں وقت باقی، لیکن امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے متعلق یہ بھی ارشاد معصوم ہمارے لیے ہدایت کا پہلو رکھتا ہے، کہ جس میں یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا ظہور بالکل اچانک ہوگا، اور اس وقت کوئی مہلت تمہارے لیے کارگر ثابت نہیں ہوگی، تمہارے لیے توبہ کی کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ تو ہمارے لیے یہ جو مہلت ہے، جس طرح سے اصحاب حسینی نے آج کی شب عاشور کو ایک مہلت کی مانند لیا کہ آج کی شب ہم خداوند عالم سے مناجات میں گزاریں اور آنے والے دن کے لیے اپنی تجدید عہد کریں، کہ آنے والے دن کس طریقے سے وہ وعدہ جو کہ حسین ابن علی نے، نواسہ رسول نے اپنے جد امجد سے کیا، اپنے جد بزرگواران سے کیا، روح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، قبر رسول پر امام حسین علیہ مقام نے جب اپنی جس وعدے کی تکرار کی، قبر جناب سیدہ مادر گرامی کی قبر سے رخصت ہوتے وقت امام حسین علیہ مقام نے اپنے جس وعدے کی تکرار کی، اپنے بھائی کی قبر سے رخصت ہوتے وقت امام حسین علیہ مقام نے جس وعدے کی تکرار کی، وہ وہی الہی وعدہ ہے کہ جس کی یادگار یہ ایام ازاں ہیں، یہ شب عاشور اور آنے والی روز عاشور اسی وعدہ و وعید کی یادگار ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم درس ہیں، کچھ اہم دروس ہیں، کچھ اہم پیغامات ہیں جو کہ ہمارے جوانوں کے لیے ہیں، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگان، سب کے لیے ہیں۔ دیکھیے، یہ سب قافلہ حسینی، ہم سب قافلہ حسینی ہیں، ہم 14 صدیوں سے جس واقعات کربلا کو سنتے چلے آ رہے ہیں، ہم بھی اسی قافلہ حسینی ہی کا حصہ ہیں۔ ہم میں سے کوئی آج پیرانہ سالی یعنی بزرگی اور ضعیفی کے مرحلے پر ہیں، ہم میں سے کوئی اس وقت جوانی کی منزل پر ہے، ہم میں سے کوئی اس وقت نوجوانی کے دور سے گزر رہا ہے، ہم میں سے کوئی اس وقت ہے جو کہ شیر خوار ہے، ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ ایک بچہ ہے، ہم میں سے کوئی خواتین ہیں، مستورات ہیں، سب اپنے اپنے مقام پر قافلہ حسینی کے شرکا ہیں، سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہیں۔ سب سے بڑھ کے ذمہ داری ہم سب کی یہ ہے کہ ہم سب نے آپس میں محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پیغام امام حسین علیہ مقام کو دے کے چلنا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو کہ امام حسین علیہ مقام پر مشہور تھا، اس کو ہمیں دور غیبت کبریٰ امام زمانہ علیہ السلام میں بھی اسی طریقے سے ہمیں انجام دیتے ہوئے چلنا ہے۔ یہ منبر حسینی، یہ میراث ہے سید الشہداء امام حسین علیہ مقام کی۔ اس میراث کی حرمت، اس میراث کا تقدس، اس فرش عزا پر جب ہم آتے ہیں تو یہ فرش عزا یہ قبہ حسینی کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح سے قبہ حسینی گنبد روضہ امام حسین وہ مقام ہے جو کہ جائے قبولیت دعا ہے، جہاں پہ دعا قبولیت ہوتی ہے، وہ افراد
خوش نصیب ہیں جو آج اس وقت شب عاشور سرزمین کربلا معلیٰ پر موجود ہیں، اور وہ قبہ حسینی یا اس کے گرد موجود ہیں، وہ جگہ جو کہ دعاؤں کی قبولیت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے قبہ حسینی۔ اسی طریقے سے فرش عزائے حسینی بھی چاہے قبولیت دعا ہے، یہ بھی وہ مقام ہے جو کہ گنبد حسینی کا درجہ رکھتی ہے، یہ بھی وہ جگہ ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہاں جب اس فرش عزا پر آئیں تو جہاں ہم سید الشہداء کا پرسہ پیش کریں اپنے وقت کے امام کو، دلوں میں ہماری دعائیں ہوتی ہیں، ہماری حاجتیں ہوتی ہیں، ہم میں سے کوئی اپنی اولادوں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے دوست احباب کے لیے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی مسلمین و مسلمات کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر ایک کی دعائیں جو صحت کے حوالے سے ہیں، رزق کے حوالے سے ہیں، گھریلو معاملات کے حوالے سے ہیں، امن و سکون کے حوالے سے ہیں، بے چینیوں کے حوالے سے ہیں، ہر حوالے سے، زندگی کے مخفی شعبہ جات کے حوالے سے جو ہماری دعائیں ہیں، حاجتیں ہیں، وہ ہم فرش عزا پر بیٹھ کر ہم دعاؤں کو بارگاہ رب العزت میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر ہمارے پیش نظر جو سب سے بڑھ کر دعا ہونی چاہیے وہ ہمارے وقت کے امام کی معرفت کے لیے دعا ہونی چاہیے، جو کہ کربلا کا حاصل ہے۔ کربلا کے ایک ایک شہید نے وقت کے امام کے معرفت کے درجے پر فائز ہوتے ہوئے درجہ شہادت حاصل کیا۔ ہم میں سے ہر کوئی جو کہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کا فریضہ انجام دینا چاہتا ہے، ہر کوئی جو اس بات کا متمنی ہے، وہ اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرے، فرش عزا پر بیٹھ کر اپنے آپ کو اس کیفیت میں لائیں کہ وہ جو دور امام زمان علیہ السلام، وہ جو عہد حکومت امام زمان علیہ السلام جو بالکل نزدیک ہو چلا ہے، علائم ظہور امام زمان علیہ السلام تیزی سے ظاہر ہو چلی ہیں، ہمارے پاس مہلت بہت کم باقی رہ گئی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام ہمیں اپنے عہد حکومت زمانہ میں ہمیں کیوں قبول فرمائیں گے؟ ہمارے لیے کیا اہلیت ہے؟ ہمارے لیے اہلیت کا مقام کیا ہے؟ جیسے ہم ایک دوسرے ملک میں امیگریشنز لینے کے لیے، دوسرے ملک میں سکونت اختیار کرنے کے لیے جب ہم اپنے پوائنٹس تیار کرتے ہیں، پوائنٹ سکورنگ تیار کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ہماری اہلیت کیا ہے، ہماری تعلیم، ہمارا تجربہ اور دیگر جو لوازمات ہوتے ہیں اس سکونت حاصل کرنے کے لیے، ان تمام کو پورا کرنے کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس اہلیت کو حاصل کرتے ہیں۔ عہد زمانہ ہے امام زمان علیہ السلام بالکل نزدیک ہے، اس زمانے کے لیے ہماری پوائنٹ سکورنگ کیا ہے، اس زمانے کے لیے اس وقت ہمارے نامہ اعمال میں کیا ہے جو امام زمانہ علیہ السلام قبول فرمائیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں شرف قبولیت عطا فرمائیں اور ہمیں اپنے دامن میں قبول فرمائیں، ہمیں اپنے دور میں امام زمان علیہ السلام خوش آمدید کہیں، امام زمان علیہ السلام ہمیں اپنے دور میں قبول فرمائیں۔ ہمارے لیے اس کے لیے اہلیت کے معیار کیا ہے، ہمارے لیے پوائنٹ سکورنگ کیا ہیں؟ تو ہمیں ہر لمحہ اپنی توجہات کو اپنے وقت کے امام کی طرف رکھنا ہے۔ اس انداز میں ہمیں دن کے مختلف ایام میں ایسے اعمال انجام دینے ہیں جو ہمارے وقت کے امام کی خوشنودی کے ہمارے قریب کر سکیں، واجبات کو انجام دینا ہے اور اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرنا ہے۔ وہ جو وصیت رسول ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو تھامے رہو، تو یہی قرآن کے وارث، یہی اہل بیت کے وارث تو امام زمان علیہ السلام ہے۔ امام زمان علیہ السلام کو اگر ہم تھامے رہے تو قرآن اور اہل بیت کو ہم بیک وقت ہم تھامے رہیں گے، اور حدیث رسول، وصیت رسول جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمارے لیے آخری پیغام کہ میرے بعد امت کا شیرازہ نہ بکھرنے دیں، قرآن اور اہل بیت کو تھامے رہنا۔ تو قرآن اور اہل بیت کو تھامے رہنے کے لیے ہمارے لیے امام زمان علیہ السلام کا در ہے۔ امام زمانہ کی معرفت سے ہم اپنے آپ کو سرشار رکھیں، ہر لمحہ کوشش کریں، جد و جہد کریں کہ اپنے وقت کے امام کے ہم پہلے سے زیادہ قریب ہو سکیں۔ پچھلے لمحے میں ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت کی جس سطح پر تھے، اگلے لمحے میں ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت میں اس مرحلے سے اوپر آ سکیں، اس ہمارا معیار معرفت امام زمانہ کا ہر آنے والے لمحے میں بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے، ہم اپنی روح کو اس معیار کی جانب لے کے آتے چلے جائیں کہ جو ہمارے وقت کے امام کو مطلوب تھی۔ جس طرح سے 61 ہجری میں امام حسین علی مقام کو اپنے اصحاب، اپنے ساتھیوں، اپنے اقربا کی روحوں میں جو کیفیت مطلوب تھی، امام نے اس کیفیت کو پایا ان کے جملوں کی شکل میں، ان کی روح کی کیفیت کی شکل میں۔ اسی طریقے سے وقت کے امام بھی ہماری جانب دیکھ رہے ہیں، وقت کے امام کی توجہات خاص بھی ہماری جانب ہیں، اور وہ خود فرما رہے ہیں تمہاری کوئی خبر ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تمہاری ہر خبر پر ہمارا علم محیط ہے۔ امام زمان علیہ السلام ہمارا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں
کہ استغاثہ امام حسین علی مقام جو کہ 14 صدیوں سے ہم سن رہے ہیں، اس استغاثہ امام حسین علی مقام کو آج ہم عصر ظہور امام زمان علیہ السلام میں کیسے ہم معرفت امام زمان علیہ السلام سے اپنے آپ کو سرشار کریں، کیسے ہم دور امام زمان علیہ السلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو گھروں میں بزرگان، گھروں میں بزرگ افراد، گھر کے سینئر افراد اپنے گھروں میں بچوں کو اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام کی معرفت سے روشناس کریں اور اپنے آپ کو وقت کے امام کی معرفت کے لیے تیار کریں۔ یہی شب عاشور کا پیغام ہے، یہی ایام عزا کا پیغام ہے، یہی جلوس حسینی کا پیغام ہے۔ اور ساتھ کے ساتھ میں یہاں پہ دعا گو ہوں علی اسٹوڈیوز، جنہوں نے تسلسل کے ساتھ ایام عزا کے دوران ان گفتگو کے سلسلے کو جاری کیا، اور انہوں نے ہمیں بھی یہ سعادت عطا کی کہ ہم بھی 8 محرم، اس کے بعد 9 محرم، انشاءاللہ کل 10 محرم کو بھی انشاءاللہ تعالی گفتگو پیش کریں گے۔ تو علی اسٹوڈیوز، ان کے جتنے بھی ان کے ساتھ جتنے پرخلوص افراد ان کے ساتھ وابستہ ہیں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ پیغام، یہ گفتگو پہنچ رہی ہے، پہنچ چکی ہے، اور آگے جو افراد اس کو منتقل کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح سے تعلیمات محمد والے محمد، تعلیمات قرآن والے بیت کو جس طرح سے عام کیا جا رہا ہے، خداوند عالم سوشل میڈیا سے وابستہ یہ تمام افراد، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما کہ جس طرح سے یہ تعلیمات قرآن والے بیت کو دنیا بھر میں عام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے در میں سخن میں دام قدمے جس نے عزائے حسینی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، خداوند عالم ہر اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں خاص طور پر وہ مرحومین مومنین و مومنات جو اس دنیا سے سفر آخرت پر جا چکے اور آج عالم برزخ میں، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ان شہداء کے درجات کو بلند فرما، جو کہ ساری زندگی محبت اہل بیت پر جنہوں نے زندگیاں گزاری اور اپنی اولادوں کو بھی تیار کیا۔ آج انہی بزرگوں کی محنتوں کا اور انہی کی ریاضت کا یہ ثمر ہے کہ آج ہم فرش عزا بچھائے بیٹھے ہیں، آج ہم جلوس حسینی میں جو ہم روا دوا ہیں، ہم سے پیچھے ان بزرگوں کی محنتیں ہیں، ان کی محنتیں ہیں، ان کی ریاضتیں ہیں، جو کہ سردی، گرمی، آندھی، بارش، طوفان، نامساعد حالات کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے فرش عزا کو جاری رکھا، انہوں نے جلوس حسینی کو جاری رکھا، جلوس حسینی کو انہوں نے ترک نہیں کیا، عزائے حسینی کو انہوں نے ترک نہیں کیا۔ آج انہی کی محنتوں کا یہ ثمر ہے کہ ہم فرش عزا پر موجود ہیں، عالم ابوالفضل عباس اندار علیہ السلام بلند کیے ہوئے ہیں، جلوس حسینی میں ہم رفع دوا ہیں۔ میں ان تمام ارواح مومنین و مومنات کی مغفرت اور ان کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہوں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں جہاں فرش عزا بچھی ہیں، ان کے جتنے بھی منتظمین ہیں، جتنے بھی فرش عزا کے بانیان ہیں، جو اس دنیا میں ہیں اور جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اس طریقے سے جتنے بھی جلوسوں کے انتظامات میں مصروف افراد ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، میں ان سب کی توفیقات خیر میں بھی اضافے کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند عالم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خداوند عالم امام زمان علیہ السلام کی صحت و سلامتی، ان کی جان کی سلامتی کی حفاظت فرما۔ خداوند عالم اپنے بغلی حق کے ظہور میں تاجیر فرما، کہ جو خود فرما رہے ہیں کہ تمہارے ظہور میں ہی میری نجات ہے، اور میرے ظہور کی بکثرت دعا کیا کرو کیونکہ میرے ظہور میں ہی تمہاری نجات ہے۔ تو خداوند عالم ہمیں کثرت سے دعا ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی تکرار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خداوند عالم ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو ہمیں راضی و خوشنود فرما، اور ہم سب کو اپنے وقت کے امام کے ناظران میں شمار فرما، اور اپنے وقت کے امام کی نصرت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے ہی ہمیں اس دنیا سے جامع شہادت بھی نصیب فرما، اور ہم سب کا خداوند عالم خاتمہ بالخیر فرما۔ ہم سب کو خداوند عالم اس بات کی توفیق عطا فرما کہ خداوند عالم اسی طریقے سے اس ذکر حسین کو ہم لے کے چلتے رہیں، اور جو لے کے چلتے رہے آج دنیا میں نہیں رہے، خداوند عالم ان کو شفاعت محمد والے محمد نصیب فرما، ان کی درجات کو بلند فرما۔ تمام دیکھنے اور سننے والے آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہوں، آپ سب کی خیر عافیت کے لیے دعا گو ہوں، اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہوں، کیونکہ میری گفتگو کا محور و مرکز، میری گفتگو کا مخاطب میرے وقت کے امام ہیں۔ میری جس قدر یہ پڑھائی، میرا جس قدر یہ تکلم، یہ صرف میرے وقت کے امام کی نظر ہے، ان کی خدمت اقدس میں ہدیہ ہے۔ دعائے خداوند عالم اس ادنا خدمت کو بارگاہ امام زمان علیہ السلام میں مقبول و منظور فرما،
اور ہمارے وقت کے امام جو اتنا دکھی امام ہے، ہمارے امام کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم لبیک یا حسین لبیک یا زہرا لبیک یا مہدی علیہ السلام اللہم اجل لولیک الفرج. جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام.